السلام علیکم ناظرین، یقیناً بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جو آج ملک خاص طور پر ساری دنیا میں یقیناً کووڈ-19 کی وجہ سے پورا دنیا متاثر ہوئی ہے، لیکن جو دیگر ممالک ہیں وہ معاشی طور پر اور ہر لحاظ سے اکانومیکلی، پولیٹیکلی، ایجوکیشنلی اسٹیبل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سنبھل چکے ہیں اور سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارے ملک ہندوستان کا تعلق ہے، یہ ایک ایشیا میں ایک غریب ملک ہے، ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہے، ایک ڈیموکریٹک اور سیکولر کنٹری ہے۔ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ، ہر جاننے والے، ہر زبان کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، الگ الگ قسم کا کلچر ہے۔ خاص طور پہ 2014 کے بعد سے جب یہاں پر بی جے پی سرکار آئی ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ اس سرکار کا جو بنیادی مقصد تھا حاصل کرنے کا، وہ کمیونل فورسز کو طاقتور بنانا تھا، اور کمیونلزم کی بنیاد پر یہ حکومت قائم ہوئی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسجد اور مندر کا مسئلہ اٹھایا گیا، مذہب کے نام پر لایا گیا، اس قسم سے جو دہشت گردی پیدا کی گئی، ڈر و خوف پیدا کیا گیا اور ایک ماحول بنا کر یہاں سے لایا گیا۔ پھر 2014 کے بعد جو بی جے پی سرکار آئی ہے، اس میں ایک خاص طور پر اقلیتوں اور دلتوں کو اس ملک کے نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں اقلیتوں مسلمانوں کے تعلق سے سب سے پہلے گھر واپسی کے نام پر مارا گیا، پھر اس کے بعد لو جہاد کہا گیا، پھر وندے ماترم، وندنا سرسوتی، سوریہ نمسکار کہا گیا، پھر بھارت ماتا کی جے کہو کہا گیا۔ اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ پھر بابری مسجد کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا، پھر ٹرپل طلاق کا قانون نافذ کیا گیا، 4 نکاح پر پابندی کی گئی۔ اس قسم سے جی میں پس منظر سے بتاتا آ رہا ہوں کہ 2018 سے جو ملک کے حالات بدل رہے ہیں، پھر اس کے بعد سدن جو ڈیمونیٹائزیشن کیا گیا 2016 میں، اس کے بعد تو اس ملک کی معیشت بہت بری طریقے سے متاثر ہو گئی۔ 20 لاکھ روپیہ بینک میں رکھنے والا 2000 روپے کے لیے قطار میں کھڑا رہا۔ پھر اس کے بعد سڈن وہ سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ جی ایس ٹی لگا دیا گیا۔ پھر جی ایس ٹی اور اس ڈیمونیٹائزیشن سے ملک گزر رہا تھا، اکانومیکلی تباہ ہو چکا تھا، کہ خدا کا قہر خدا نازل کی شکل میں کووڈ-19 آ گیا، اور کووڈ-19 کے بعد ملک کی ساری ریاستیں، سارے گاؤں، کھیڑے، شہر وغیرہ سب کے سب متاثر ہوئے۔ ایسا حال ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ کئی دواخانوں میں دوائیں نہیں تھی، آکسیجن نہیں تھا، بیڈ نہیں تھے، حتیٰ کہ جب لوگ مر گئے تھے تو انہیں شمشان میں جلانے کے لیے جگہ تک نہیں تھی۔ گنگا جیسا پوتر استان میں جہاں اسنان کر کے گناہوں کا پراشچت کرتے ہیں، وہاں پر لاشوں کو بہایا گیا۔ اتنے برے حالات اس ملک کے ہوئے۔ اس کے بعد کووڈ-19 کے بعد بزنس بند ہو گیا، اور انڈسٹریز بند ہو گئے، فیکٹریز بند ہو گئے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہو گئے، اور بڑی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا، اور امپلائمنٹس ختم ہو گیا، لوگ بے روزگار ہو گئے، ایم این سیز کمپنی سے متاثر ہوئے، اور فارن ایکسچینج بند ہو گیا، فارن ویزاز بند ہو گئے۔ تو ہر طریقے سے لوگ پریشان حال ہو کے 2 سال تک کئی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک مصروف آدمی ہے، ایک کام کرتا ہے، گھر جاتا ہے، دفتر میں، کمپنی میں، فیکٹری میں، بزنس میں، اگر اس آدمی کو گھر میں بٹھا دیا جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پینڈیمک کے بعد سے بہت سارے لوگ ڈپریشن اور سائیکیٹرک پرابلم میں آ گئے ہیں، اور جو ہے یہ لوگ صحت ان کی خراب ہو چکی ہے، اور وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، پیرالائسس ہو رہا ہے، ڈائبٹیز ہو رہی ہے، بی پی شوگر بڑھ رہا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ریٹ جو ڈیزیز کا پیشنٹس کا ہے، یہ انکریز ہو رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایجوکیشن بہت ہمارا متاثر ہوا ہے، جہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اسکولز، کالجز وغیرہ آج تک نہیں کھلے ہیں۔ کئی ٹیچرز بے روزگار ہو چکے ہیں، کئی بچوں کی 2 سال سے کوئی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، صرف بچے گھروں میں ویڈیو گیمز، فیس بک، واٹس ایپ اور اس طریقے سے گیمز میں مصروف ہیں، ان کی تعلیم بہت متاثر ہوئی ہے۔ تو یہ بہت جہاں تک ہمارے اسٹیٹ کا تعلق ہے، یہاں پر بھی کچھ حد تک تلنگانہ گورنمنٹ نے کووڈ-19 کے اندر کوشش کی ہے سنبھالنے کی، جہاں گاندھی ہاسپٹل کو پورے ریاست میں واحد کووڈ سینٹر بنایا گیا، اور پرنسپل سیکریٹری آف میڈیکل ہیلتھ اینڈ منسٹری آف میڈیکل ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر نے بہت سارے کام کیا، ویکسینیشن کے لیے بھی کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام ہونا باقی ہے۔ اس کے باوجود بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ یہ لوگ شکنجہ نہیں کر سکے۔ کئی لوگ اپنا زیور، اپنی جائیداد، اپنا گھر بھی علاج کے لیے، اس کے بعد بھی ان کی افراد خاندان کی جانیں واپس نہیں آئی۔